میرا پروگرام کے آغاز میں جو ہے شبلی صاحب مجھے صرف اگر ون لائنر آپ بتا دیں، قابل مذمت افسوسناک واقعہ ہے جو کچھ مدینہ منورہ میں پیش آیا؟ دیکھیں ون لائنر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ نے تو کافی لمبی اس پہ بات کی، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ میرٹ کرتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ نمبر ون کہ دیکھیں کوئی بھی شخص، کوئی مسلمان حضور پاک کے اس پہ جو ان کے جو مقبرہ ہے اور اس کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پورے احاطے میں جو ایک رسپیکٹ، جو ایک محبت، اور ایک خاص طور پہ مدینہ شہر ہی جو ہے تو ایک بڑا سافٹ سا شہر ہے اور اس کی تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں پتہ ہے کیا امپورٹنٹ یہ بھی ہے، ہم عام طور پہ چونکہ ایک سطحی طور پہ ہم چیزوں کو لیتے ہیں، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے بھائی، یہ ایک پاکستانی لوگ تھے جو کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کہ یہ ورکرز نہیں ہیں، اور نہ ہم نے یہ کہا ہے۔ یہ تو دیکھیں پوری دنیا میں جب یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت لائی گئی تو آپ نے جو دیکھا فرانس میں، پوری دنیا میں جو لوگوں نے احتجاج کیا وہ ہم نے کہا تھا۔ یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اس پہ بحث کرنی ہوگی آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ نہ پی ٹی آئی کے ہیں نہ پی ایم ایل این کے ہیں، اب ہم دونوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں، نہ ماضی میں جو نعرے لگائے نہ وہ اس پارٹی کے نہ اس پارٹی کے، جس پارٹی کے ہوں نہ ہو، عام پاکستانی تھے، جو انہوں نے وہاں پر کیا وہ قابل مذمت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میں یہ پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہوا، میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ کیوں ہوا۔ سر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جسٹیفیکیشن تو کوئی ہے ہی نہیں نا، یہ جسٹیفیکیشن۔ لیکن نہیں آپ دیکھیں نا، اس کو اتنے سطحی طور پہ اس کو ایڈریس نہ کریں۔ سطحی طور پہ نہیں نا، ایسے جاتی نہ کریں۔ آپ نے اگر میرے سے سطحی سے ہٹ کے اگر ڈیٹیل میں بحث کرنی ہے وہ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ نہیں آپ تو مجھے یہی کہہ رہے ہیں نا، اتنا آپ نے ایک ایشو، امپورٹنٹ ایشو آپ نے ریز کیا، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ ایک لائن میں آپ مجھے بتا دیں ہاں یا نہ۔ یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، نہ آبجیکٹیو پیپرز ہیں کہ یس اور نو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا، نمبر ون۔ فورم بھی غلط تھا۔ Having said that کہ جو مطلب ہے جگہ ہے، جس طرح کا اس کی عظمت ہے، جو کہ اس کا ایک مقام ہے، اس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ If you do not understand، یا آپ اس پہ بات نہیں کریں گے کہ یہ اس طرح سے چیز کیوں ہو رہی ہے، کیوں قاسم سوری پہ اٹیک کیا گیا، کیوں جو ہے تو یہ ارشد شریف کو، صابر شاکر کو، محیط پیرزادہ کو، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں ان کی حکومتوں کو، پورے کے پورے خاندان جو ہے تو یہ جا رہے تھے ایک اپنا پی آئی اے کے ایک جہاز کو پورا ایک وہ کر کے 60,000 ڈیلی اس پہ لے جا رہے تھے۔ یہ وہی بادشاہت ہے جس کے خلاف لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا۔ پوری دنیا میں مسلمان پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے یہ آئے ہیں حکومت میں، جس سازش کا یہ اہلکار بن کے آئے ہیں، ان کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ آدھی اسمبلی خالی ہو گئی ہے، یہ حکومتوں میں عہدے بانٹ رہے ہیں، یہ تقسیم کر رہے ہیں عہدے۔ یہ ان کا باپ بن گیا ہے وزیر اعظم، جس نے کہ جس دن حلف لینا تھا اسی دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ اب مجھے آپ بتائیں ایسی سچویشن میں ایک عام پاکستانی، ایک ینگ آدمی ہے، وہ کیا سوچے گا؟ اس کو انصاف مل سکتا ہے جس میں کہ جس دن اس پہ انڈائٹمنٹ ہونی ہو، وہ جو ہے تو حلف لے رہا ہو وزیر اعظم کا، اور اس کا بیٹا جو ہے تو پنجاب کا۔ یہ مطلب ہے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ اس کا جواب میاں جاوید لطیف صاحب دیں گے آپ کو سیاسی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم سیاسی ماحول کو، سیاسی درجہ حرارت کو وہاں لے گئے جہاں پر لوگ اب مقدس مقامات کا بھی احترام نہیں کر رہے؟ بیانیے کی لڑائی سڑک پر، پارلیمان کے اندر، جلسوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس مقام تک چلی گئی ہے، کیا سیاسی لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ یہ کہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر میں ان کے پاس جاؤں گا تاکہ تفصیل سے وہ میں نے آپ کو دونوں جواب پوائنٹ دے دیا ہے کہ جو جس طرح کے ملک میں حالات ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں انٹالرنس بڑھ رہی ہے۔ انٹالرنس اگر نہ بڑھتی تو میں پریشان ہوتا کہ کیوں نہیں بڑھ رہی، کہ لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں، لوگ ایک زندہ لاشیں پھر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک وائبرنٹ قوم ہے، اس کو لیڈرشپ نہیں ملی تھی جو کہ اب مل گئی ہے۔ آپ کے نزدیک اس کا فوراً سولوشن کیا ہے؟ اس کے نزدیک فوراً سولوشن یہ ہے کہ آپ فوراً الیکشن کرائیں اور عوام کو مزید اس ہیجان میں نہ رکھیں۔ انصاف نظر آنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ سارے جو ڈیموکریسی ہے اس میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ یہ جو لوڑی میاں جاوید لطیف صاحب اور ایک امپورٹڈ انسٹالڈ گروہ کو جو ڈال دیا گیا ہے، لوگوں کا ریئیکشن ہے اس وجہ سے۔ میاں جاوید لطیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ
افسوسناک واقعہ ضرور ہے لیکن اس کی وجوہات ہیں اور اس کا فوری حل یہ ہے کہ انتخابات کرا دیں تاکہ معاملات جو ہے وہ اس نہج تک نہ پہنچے. میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل مجھے افسوس ہے میرے بھائی ہیں شبلی فراز صاحب جو انہوں نے بات کی نا کہ میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے ہوا کیوں, مگر مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم یہ ہے اس جگہ پہ کیوں ہوا. اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سیاسی اختلافات ہزار سہی, آپ آوازیں کستے ہیں, آپ جوتے اٹھاتے ہیں, آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں, آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں, آپ کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, مگر ہمارا ایمان ہے بطور کلمہ گو کے کہ جو کائنات جس ہستی کے لیے بنائی گئی اس ہستی آپ ہمارے قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے برابر آواز بھی نہ نکالو, یہ بھی بے حرمتی میں آتا ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. آہستہ آواز سے بات سورہ کرو. حجرات کے اندر یہ بھی ہمارا ایمان ہے, یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں مقدس مقام پر, دنیا کے مسلمان جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. تو آپ اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ شبلی فراز صاحب میرے جیسے کم علم کم عمل شخص کا یہ بھی ایمان ہے کہ بغیر بلاوے کے وہاں کوئی مسلمان نہیں جاتا. تو جو بلاوا ان کو آیا, جو گئے, آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اس طرح ان کو بے توقیر کریں مقدس مقام پر. چوتھی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سیاست ضرور کھیلیں, مگر کیا پاکستان کافی نہیں؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ کافی نہیں؟ اور آپ جس جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں, دراصل ایک سیکنڈ عادل, اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ جس کی سرپرستی جو ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں, یہ فتنہ پاکستان سے نکل کر مقدس مقامات تک پہنچ چکا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.